لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ صدق اللہ المولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ناظرین محترم، اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہاؤ ٹو پرفارم حج 10 روزہ سیریز کو آپ کی خدمت میں امہ چینل کی وساطت سے پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہاؤ ٹو پرفارم حج 10 روزہ سیریز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، ملاحظہ فرمایا کہ 1 سے 9 دن تک ہم نے مسلسل مناسک حج اور حج کے مسائل پر گفتگو کی. ان تمام مناسک حج کو بیان کرنے کے لیے اول سے آخر تک یعنی آج تک تشریف فرما رہے اور نہایت ہی علمی باتیں ہم تک پیش فرماتے رہے. میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب، جنہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے مناسک حج کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو آئیے آج ہاؤ ٹو پرفارم حج کے 10ویں روز بھی حضرت کی بارگاہ میں ہدیہ سلام اور ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کی گفتگو شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں؟ آپ تشریف لائے. آپ کا نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ ہاؤ ٹو پرفارم حج کے 10ویں روز بھی شرکت فرمائی اور آپ نے امت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو شرعی مسائل سے آگاہ فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. ناظرین محترم، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کل تک آپ نے حج کے مسائل سماعت فرمائے، طواف زیارت اور طواف وداع کے بھی مسائل سماعت فرمائے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آقائے دو جہاں فخر موجودات رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی حاضری کے مسائل سماعت فرمائیں گے. آرزو ہے یہی اپنے دل میں مل کے ہم سب مدینے کو جائیں، دھوم سے نکلیں ہم اپنے گھر سے، جھومتے ہوئے ہم مدینے کو جائیں. اے خدا التجا ہے میری عشق احمد میں یوں موت آئے، جہاں دے دوں نبی کے قدم پر اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے. انہی کے ساتھ میں بارگاہ مصطفیٰ نے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نعت کا حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نہایت ہی قابل صد احترام الحاج مرزا محمد فاروق صاحب چشتی کے برطانیہ کے سب سے پرانے نعت خوان، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 40 سال سے برطانیہ کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے گیت گا رہے ہیں. تو آج مدینہ پاک کی حاضری کی سیریز میں آپ کی خدمت میں نعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے حاجی محمد فاروق چشتی صاحب تشریف لا رہے ہیں. سماعت فرمائیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے مٹی وحشت شام میں غربت رکن شامی سے مٹی وحشت شام میں غربت اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسیں آؤ جودش کوثر کا بھی دریا دیکھو آؤ جودش کوثر کا بھی دریا دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو سبحان اللہ بہت خوب قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو
واہ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. دھو چکا ظلمتیں دل بوسائے سنگے اسود خاک بوسی مدینے کا بھی رتبہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور غور سے سن تو رضا کیا کہنا، بہت خوب. کعبے سے آتی ہے صدا، آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ سبحان اللہ دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ ہے. میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. ناظرین محترم، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا عشق رسول بول رہا تھا. آئیے اب میں حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی کی طرف چلتا ہوں کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسک حج کی جو تعلیم و تربیت نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو کیا حج کے بعد یا حج سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی حاضری ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. صدق اللہ مولانا العظیم. مولانا ادریس صاحب میں آپ کا اور امہ چینل کے ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مناسک حج اور رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زیارت کے متعلق مسائل بتانے کے لیے اس سیریز کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ اس کا یہ آخری دن ہے اور ہمارے ناظرین نے اس سے کافی استفادہ کیا اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی اس سے لوگ استفادہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آج ہم لوگوں کی گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کیا ضروری ہے یا پھر اس کو استحباب کا درجہ دیا جائے. کیا کہنا، بہت خوب. تو اس کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت نے جو تشریح فرمائی ہے، میں علماء اہل سنت والجماعت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے لے کر کے آج تک تمام علماء اہل سنت ان مسائل میں ان دو طرح کی باتوں کے ساتھ میں منسلک ہیں اور کسی نے کوئی تیسری بات اس کے درمیان میں نہیں رکھی ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں علماء اہل سنت کے اتفاق سے اس بات کو بتا رہا ہوں کہ علماء کرام نے اس کو استحباب کا درجہ دیا کہ یہ مستحب ہے، اور مستحب میں سب سے اعلیٰ مقام یہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روضہ اقدس کی زیارت کا ہے. لیکن حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر یہ تشریح بھی فرمائی، لیکن
جن لوگوں کے پاس میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے استطاعت موجود ہے، ان لوگوں کے لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے روضے کی زیارت یہ واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ استطاعت ان کے پاس میں پالی گئی، استطاعت پالی گئی تبھی انہوں نے حج بھی کیا۔ ہاں، تو ایک جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری بارگاہ میں حاضری نہیں دی تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، فقط جفانی کا لفظ بھی آیا ہے۔ اس پر حدیثوں سے بھی اپنے کلام کریں گے، لیکن یہ قرآن شریف کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مطلق فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سبحان اللہ، کہ اگر وہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تمہارے پاس میں آئیں، یعنی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اب حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کو جاؤ کا فرمایا گیا۔ اب یہ کہ وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ یہ جو جاؤ کا لفظ ہے، یعنی آپ کی بارگاہ میں آئے، تو کیا یہ آپ کی حیات سے متعلق ہے یا دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اس کا یہ تعلق باقی ہے؟ تو تمام علماء اہل سنت، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی جو لوگ نہیں مانتے اس سے تو ہمیں کوئی سروے کار ہے نہیں، وہ نہیں مانتے تو کیا سمجھائیں گے ان کو، لیکن جو مان رہے ہیں ان کے لیے تشریح ہے کہ صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک کے علماء اہل سنت کا اس سلسلے میں اتفاق ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اپنی قبر اقدس میں ایسے ہی حیات ہیں جیسے اس دنیا میں حیات تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس دنیاوی حیات اور برزخی حیات میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، حقیقی حیات حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حاصل ہے۔ بے شک۔ اور اس کے بارے میں کلام یہ علماء دیوبند کا بھی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب جو المہند ہے اس کے اندر عقائد علماء دیوبند کو لکھا گیا ہے، تو انہوں نے بھی تشریح کی ہے کہ ہمارے نزدیک حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی برزخی حیات یہ حقیقی دنیاوی حیات ہے، اور دنیاوی حیات اور اس برزخی حیات میں کوئی فرق موجود نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، یہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، یہ عقائد علماء دیوبند ہے، ان میں بھی اس میں بھی انہوں نے تشریح کی ہے، جو 40 علماء کی سائنس سے ان لوگوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کے، اور یہ حیات مخصوص ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے، یعنی حقیقی حیات ہے حضور پاک علیہ السلام کی، شہداء کی طرف سے برزخی نہیں ہے۔ یہ عقائد علماء دیوبند میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ تشریح مل گئی ہمیں کہ بھائی وہ بھی مانتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی یہ حیات حقیقی حیات ہے، اور ہمارا بھی یہ کہنا ہے جو قرآن پاک کا یہ فرمان ہے جاؤ کا، تو اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ اے میرے محبوب، چاہے تم اس دنیا کی حیات میں رہو تب تمہارے پاس میں گنہگار آئیں اور میری بارگاہ میں دعا کریں گے، اور ان کا رونا گرانا دیکھ کر کے میرے محبوب ان کے لیے تم بھی دعا گو ہو جاؤ استغفار کے، تو لوجد اللہ توابا رحیما، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو پروردگار نے جاؤ کا کہہ کر کے عام فرما دیا کہ قیامت تک آنے والے امتی رسول پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، تو پھر قیامت تک کے لیے فرما گیا کہ تم سے گناہ ہو جائے تو بارگاہ رسالت کو مت بھولو، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری دو، رسول پاک علیہ السلام سے تم استغاثہ کرو کہ حضور پاک بھی تمہارے لیے استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے۔ حضرت یہ تو ہے جاؤ کا سے مراد یہ ہے کیا مدینہ منورہ میں ہی جانا چاہیے یا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ کر کے تصور میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ استغاثہ کر سکتا ہے؟ جیسے اس کے لیے تو یہ اپنے نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں ہم لوگ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جیسے کہ اتحیات میں آیا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ جو اتحیات میں نماز میں واجب ہے، یعنی چاہے تم نفل نماز پڑھو، چاہے سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ ہو، چاہے واجب اور فرض ہو، کوئی بھی نماز اگر نماز ہے
تو اس نماز میں تمہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التحیات کے ساتھ میں سلام بارگاہ رسول میں پیش کرنا ہی ہے، اور اس میں السلام علیک ایھا النبی، نبی آپ پر سلام۔ تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اس سلسلے میں یہ تشریح فرمائی ہے کہ کوئی آدمی جب نماز میں التحیات پڑھے گا تو اس وقت السلام علیک ایھا النبی کہتے وقت یہ نہ سمجھے کہ یہ تو معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سلام پیش کیا گیا تھا، تو وہ اللہ نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم لوگوں کو اس کے پڑھنے کا حکم دیا۔ بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے تصور میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاضر سمجھے، اور حاضر سمجھنے کے بعد یہ کہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں یہ تصور میں، خیال میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاضر سمجھنا ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہو اس وقت تو آپ کو یقین ہے کہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، اور جس وقت آپ بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہیں اس وقت آپ کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اگرچہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر نہیں ہیں مگر سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سامنے حاضر ہے، کیونکہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ اس وجہ سے کوئی بھی چیز آپ کے اعتبار، آپ کی بارگاہ کے اعتبار سے دور نہیں ہے اور بارگاہ رسالت سے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ کے لیے ٹیلی فون لائن اوپن کر دی گئی ہے، آپ فون کر سکتے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا ادب و احترام کی تعلیم آج پیش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب شمس صاحب ہیں مانچسٹر سے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام حضور، میں مانچسٹر سے عرض کر رہا ہوں، مجھے ایک سوال پوچھنا ہے جی۔ کہ جو ہم لوگ گروپ کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی 4 بجے ہوگی، مگر شیطان کو روڑیاں مارنے کے صبح سے جب روڑیاں مار لیتے ہیں تو کیا ہم اسی وقت طواف زیارت کے لیے مکہ شریف میں آ سکتے ہیں؟ ٹھیک، یا ایسا ہے، ترتیب تو یہ ہے نا کہ پہلے روڑیاں مارو، کینکریاں مارو، پھر قربانی کرو، پھر آپ سر کے بال اتارو، پھر طواف زیارت پہ جاؤ۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو کیا شیطان کے روڑیے مارنے سے آپ سیدھے مکہ شریف میں طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں؟ اور یہ جو بعد میں جب وہ ٹائم آئے وہ کہہ دیتے ہیں 3 بجے یا 4 بجے جو بھی ٹائم ہو تو اس وقت آپ کی قربانی ہوگی، اس کے بعد ہم حلق کرائیں اور پھر ٹھیک آپ کو بتاتے ہیں۔ شمس صاحب بہت شکریہ آپ نے فون کیا۔ حضرت یہ سوال جو ہے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن بعد میں۔ ناظرین محترم، سوال آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہو تو زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ یہ ایسے ہی جو ہے تاخیر سے پروگرام شروع ہوا ہے اور پروگرام کو شروع ہونے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، لہٰذا یہ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے جو ہے یہ پروگرام لیٹ ہوا ہے، تو اس سے آپ زیادہ گھبراہٹ محسوس نہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا سے پھر جو ہے پروگرام شروع ہو چکے ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو ضرور فون کریں اور آپ کا سوال ہم تک پہنچائیں۔ جی حضرت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاؤ کا کہہ کر یہ تو مطلق فرمایا ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں، آقا علیہ السلام کو تصور ہی میں اپنے سامنے سمجھ کر کے۔ اگر ایسا نہ ہو تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو سب کے لیے رسول ہیں، بے شک، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت تو تامہ اور عامہ اور کاملہ ہے۔ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے تو ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے لیے یہ قید لگا دی جائے کہ بس روزہ اقدس پر حاضری ہو تبھی یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ یہ مزدہ کسی کو نہیں مل سکتا ہے۔ تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں ماننے والے جو غریب ہیں
اور وہ بارگاہ رسالت میں وہاں چل کے حاضری نہیں دے سکتے ہیں تو کیا وہ لوگ ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائیں گے؟ تو نہیں، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرآن میں جگہ جگہ پر شہید اور شاہد کہہ کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاضر و ناظر ہونے کا مژدہ سب لوگوں کو سنا دیا ہے کہ اگر تم بارگاہ رسالت میں حاضری دے سکتے ہو تو تمہاری تسلی کے لیے کہ تم بارگاہ رسالت میں حاضر ہو اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں، اور جب تم وہاں نہ پہنچ سکو تو ایسا سمجھو کہ اس وقت وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تمہارے پاس میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، سبحان اللہ، گواہ کے معنی حاضر کے ہوتا تو حضور ہمارے پاس میں حاضر ہے۔ ٹھیک حضرت، اس پر یہ بات کریں گے کہ جب سورہ حجرات شریف کی جو ابتدائی آیات ہیں جس میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اونچی آواز کرنے کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اونچی آواز سے بھی یہاں نہ بولو، یہاں سنبھل کے چلنا چاہیے، اور جب یہ آیت پاک نازل ہوئی تو صحابہ کرام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے طور پر چند صحابہ کرام کو مدینے کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں پر بٹھا دیا کہ اعرابی لوگ جو آتے ہیں ان کو بارگاہ مصطفیٰ رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آداب کو سکھایا جائے، تاکہ وہ اعرابی لوگ ہیں آ کر کے یہاں پر زور زور سے بولیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی بیعت بھی ہوگی۔ اس پر تھوڑی سی روشنی فرمائیں۔ دیکھیے، اس کے سلسلے میں تو وہ تو آیت وہ بھی مطلق ہے، جیسے کہ حضرت امام مالک اس وقت کے خلیفہ کے ساتھ میں جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کے جو خلیفہ تھا ان کی امام مالک کے ساتھ میں کچھ اس سلسلے میں بحث ہوئی تو آواز اس نے تھوڑی سی بلند کی، تو اس وقت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس میں بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے بولنے سے بھی روکا گیا، اور بلند آواز سے بولنے کو بھی بے ادبی تصور کیا گیا، اور یہاں تک بتایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے بولو اور تمہارے اعمال سب بیکار بنا دیے جائیں۔ یعنی اگر یہ تمہارا بولنا بے ادبی سے اگر ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سارے اعمال کو بیکار بنا دے گا، اس لیے کہ بارگاہ رسالت کی ادنا گستاخی سے بھی آدمی کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ خود دیکھیے قرآن شریف میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ یہ کہو کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمیں نظر کرم فرمائیے۔ یہ کیوں کہا گیا کہ رائنا کا مطلب تو ہوتا حضور ہماری رعایت کیجئے، اس طریقے سے آپ گفتگو فرمائیں کہ ہم سمجھ لے جائیں، آہستہ آہستہ آپ بولیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو صحابہ کرام رائنا کا مطلب رعایت لیتے تھے، مگر اس زمانے میں یہود رائنا کہہ کر کے اپنے چرواہے کے میننگ میں لیتے تھے، تو جب صحابہ کرام رائنا بولتے تو ادھر یہود بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تو وہ بھی کہتے تھے رائنا رائنا یا رسول اللہ۔ تو رائنا جو کہا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ تمہارا نظریہ تو صحیح ہے کہ تم رائنا بول کے رعایت لیتے ہو، مگر یہ لوگ رائنا بول کے چرواہا لیتے۔ اگر کسی کو شائبہ اگر گزرے کہ اس میں گستاخی ہے تو میرے حبیب کی بارگاہ میں ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس میں تمہارے اعتبار سے نہ صحیح تو دوسرے کے اعتبار سے گستاخی کا شائبہ ہو، تو اللہ نے تو اس بارگاہ میں اس سے بھی ہمیں روک لیا۔ وَقُلْ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اسکاٹ لینڈ سے بہن نے پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا یہ پروگرام بہت ہی اچھا ہے، ہم ہر روز دیکھتے ہیں، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا جزائے خیر عطا لطف اندوز فرمائے۔ ہو رہے ہیں نا گھر بیٹھے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مکہ معظمہ میں تھے ہم۔ کل جب آپ نے بتایا کہ یہ آخری دن، کل آخری دن ہوگا، تو ہمارا دل بہت اداس ہوا، ایسا لگا جیسے ہم واپس جا رہے ہیں، مکہ معظمہ سے واپس گھر جا رہے ہیں۔ بہت ہی اچھا پروگرام ہے، چھوٹی چھوٹی بات کا ہمیں پتہ چلا کہ حج کیسے کرنا چاہیے، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا اس بات سے۔ صحیح۔ تو آج میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے ہم عورتیں جاتی ہیں تو بہت کم ٹائم دیا جاتا ہے عورتوں کو، تو جب دروازے کھلتے ہیں عورتوں کے لیے دکم دکی ہوتی ہے، تو بہت تیز بھاگتی ہیں عورتیں وہاں پہ۔
جب وہاں پہ جاتی ہیں تو تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے جہاں نفل ادا کرتی ہیں، تو ایک دوسرے کے اوپر سجدے کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے سر سے اوپر سے چلے جا رہی ہوتی ہیں. تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ جب ہم گئے تھے تو 3 دن تو ہم جاتے رہے ایسے، میرے دل نے پسند نہیں کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد بھی ہم نے جانا وہاں بند کر دیا، یہ سوچ کے کہیں گناہ تو نہیں ہو رہا. تو ہم دور ہی بیٹھے بس دعا کرتے رہتے تھے. تو ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں ساتھ میں کہ کہیں ہمیں منع تو نہیں کر دیا گیا تھا وہاں جانے کے لیے. تھوڑی سی اس پہ بات کیجئے کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ٹھیک، بتاتے ہیں آپ کو. جی بہت شکریہ میری بہن، آپ نے فون کیا، دعائیں دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً آج آپ نے جو ہے مسلسل 9 دن یہ سیریز دیکھی، اور کعبہ جو آپ کے گھر میں ٹی وی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں امت چینل کی وساطت سے، یقیناً ایسا ہی آپ نے محسوس کیا جیسا کہ ہماری بہن کے خیالات تھے جنہوں نے اظہار فرمایا کہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہم کعبے کے سامنے بیٹھے ہیں. ناظرین، یہ آپ کی دعائیں تھی، جو آپ کی دعاؤں کے سہارے ہم نے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے آداب بھی آپ کو سکھائے جا رہے ہیں، تو اسے بھی بغور سماعت بھی فرمائیں اور آداب کو سیکھتے بھی رہیں. اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل آپ کو ضرور رسول اللہ علیہ السلام کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے گا. حضرت، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اعرابی لوگوں کو بھی اور تمام صحابہ کرام کو بھی یہ اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی کہ میرے محبوب کے دربار میں بلند آواز سے بات مت کریں، اونچی نہ کریں. اس پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہرے صحابی تھے، جو اونچا بولا کرتے تھے، تو ان کا بھی تھوڑا واقعہ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ جب وہ حضور پاک کی بارگاہ میں وہ تو کیا ہے وہ بہرے تھے، اس کی وجہ سے ان کو کم سنائی دیتا تھا، تو پھر وہ زور سے بولتے تھے. اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ دوسروں کی بنسبت زور سے بولتا ہے، چونکہ اس کو ایسا پتہ چلتا ہے کہ میری بات کوئی دوسرا بھی نہیں سن رہا ہے. تو اس طریقے سے وہ بولتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو ایسا ہوا کہ میرا ایمان چلا گیا اور میرا اعمال ہبط ہو گئے. بارگاہ رسالت میں آنا چھوڑ دیا اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے وہ رو رہے تھے. رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے جب کہا گیا کہ بھائی وہ ثابت کیوں نہیں آ رہے ہیں، تو وجہ بتائی گئی. تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ نہیں، وہ پکے ایمان والے ہیں اور ان کو میری بارگاہ میں بلا کر کے لاؤ. پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی اور وہ معذور تھے، اس لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے. تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کا یہ ادب، اس کو حضرت امام مالک نے خلیفۃ المسلمین سے کیا کہا کہ جب اس کی آواز اونچی ہوئی کہ اللہ نے یہ فرما دیا، تو اس کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کا ادب جیسے آپ دنیا میں تھے اور ضروری تھا، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کا ادب اتنا ہی ضروری ہے جیسا کہ پہلے کیا جاتا تھا. اور یہ قرآن کی آیت مطلق ہے اور اس سے اب بھی بارگاہ رسالت میں بلند آواز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رسول پاک. کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہمارے ساتھ دیر سے جو ہے انٹرنیشنل کال پر موجود ہیں، ڈینمارک سے بہن ہے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میں آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، بہت ہی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس موقع مل گیا اور ہم لوگوں کو بھی کچھ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ کوئی جگہ کوئی حوالہ آپ دے سکتے ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ حج کرنے کے بعد کوئی وہاں آئے اور عمرے کے لیے حج کے لیے آئے اور وہ پھر مدینہ کی زیارت نہ کرے تو اس کو گناہ ہوگا، یا اس حوالے سے کوئی آپ کوئی حوالہ دے سکتے ہیں کسی؟ میری بہن آپ پروگرام دیکھتے رہیں، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. وہ حوالے بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک بھی آپ کے سامنے ہے اور احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے. بہت شکریہ میری بہن فون کرنے کے لیے. جی تو حضرت امام مالک کا جی جو ہاں، واقعہ حضرت تھا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفۃ المسلمین سے کہا کہ بارگاہ رسالت کا ادب اب بھی ایسا ہی ضروری ہے، یہاں بلند آواز سے بات نہیں کی جائے گی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء اہل سنت کا پہلے سے لے کر کے آج تک اتفاق ہے کہ بارگاہ رسالت میں اب بھی بلند آواز سے گفتگو نہیں کر سکتے، بلکہ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد میں دو آدمیوں کی آواز سنی جو اپنے اجرے سے ادھر سن رہے تھے، بلند آواز سے وہ بات کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا تو کہا کہ تم لوگ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم طائف کی جانب کے رہنے والے ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بارگاہ رسالت میں تم بلند آواز سے بات کر رہے ہو، اگر تم یہیں کے رہنے والے ہوتے تو اس بات پر میں تم لوگوں کو سزا دیتا کہ تم واقف ہو اور پھر اس کے باوجود بھی ایسا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی یہ فیصلہ فرما دیا کہ بارگاہ رسالت کا ادب دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تھے اور آپ کی بارگاہ کا ادب کیا جاتا تھا۔ تو ہم گفتگو کریں گے ان احادیث پر کہ جس میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی دعوت دی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہمارے ساتھ جو ہیں تشریف فرمائے ہم حسن صاحب ہیں، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر آئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احصال ثواب کے لیے حج مبارک ادا کر سکتا ہوں؟ اور اگر کر سکتا ہوں نیت اور طریقہ کیا ہوگا؟ میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ تو دوسرا یہ کہ پھر سے یہ پہلا سوال پھر سے دہرائیں گے؟ جی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احصال ثواب کے لیے حج مبارک کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، تو کیا اور کوئی سوال؟ جی، یہ طریقہ کار کیا ہوگا یا میں پہلا اپنا فرض ادا کر چکا ہوں؟ تو دوسرا یہ ہے کہ حج سے پہلے یعنی کہ مینا میں جانے سے پہلے ایک آدمی مسافر ہے، کیا وہ مینا، عرفات، مزدلفہ اور مینا واپسی پر اور مکہ مکرمہ میں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد مدینہ پاک جاتا ہے تو کیا وہ مسافر ہی کہلائے گا یا کہ وہ مقیم ہو جائے گا؟ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اس کے بعد جو ایک اور دو سوال ہیں، مہربانی فرمانا، اور یہ مینا اور مکہ شہر الگ حیثیت رکھتے ہیں یا کہ ایک ہی شہر کی حیثیت رکھتے ہیں؟ ٹھیک، بہت شکریہ میرے بھائی فون کرنے کے لیے۔ تو آپ نے شاید مس کیا ہوگا، اس پر ہم نے جو ہے کافی گفتگو کی ہے۔ مینا، عرفات، مزدلفہ میں آدمی کیسے نمازیں پڑھیں گا، آیا مسافر کسے کہتے ہیں، مسافر کتنے دن تک کے لیے ہوتا ہے، ساری باتیں پیش کی جا چکی ہیں اس سے پہلے۔ اس سے جو ہے آج ہم زیادہ تر ہماری فوکس اور ہماری گفتگو ہوگی مدینہ منورہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے حوالے سے ہے، اور وقت میں اگر گنجائش رہی تو آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے مینا عرفات کے سلسلے میں۔ بہت شکریہ میری بھائی۔ جی حضرت۔ جی، تو حدیث پر کلام کرتے اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کے چند اشعار ہیں جو بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے اعلیٰ حضرت نے جو ارشاد فرمائے کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کیا کہنا، بہت خوب۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کو اور آپ کے روضہ اقدس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کعبے کا کعبہ فرمایا۔ کیا کہنا؟ کیوں ایسا کہا کہ یہ کعبے کا بھی کعبہ ہے؟ اس وجہ سے کہ کعبہ کو جو شرف ملا ہے وہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ملا ہے۔ بہت خوب۔ کہ اس سے پہلے تو جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس بنایا گیا تھا، مگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ کیا کہنا، ورنہ تو حضور پاک نے بھی 16-17 مہینہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور مدینہ شریف میں جو مسجد قبلتین ہے اس مسجد قبلتین کو قبلتین کا نام اسی لیے دیا گیا ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور آیت جب نازل ہوئی تو حضور پاک نے اپنا پورا رخ بیت المقدس کی طرف سے گھما کر کے یہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا تھا۔ تو چونکہ وہاں ایک ہی نماز میں دو قبلہ کی طرف نماز پڑھی گئی تھی کہ تھوڑی نماز وہ بیت المقدس کی طرف تھی اور پھر باقی نماز یہ کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی گئی۔ کون سی تھی ذرا وہ بھی بتائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ آدھی نماز جو ہے
قبل اول کی طرف رخ کر کے ادا کی ظہر گئی. کی نماز ادا کر رہے تھے سبحان اللہ. اور اس نماز کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک نے رخ کو بدل دیا. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. یہ ترداہا کا لفظ ہے وہ بتا رہا ہے کہ میرے محبوب ہم اس کعبہ کو قبلہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ اس کی خواہش ظاہر فرما رہے ہیں. کیا کہنا, آپ اس سے راضی ہیں اس لیے ہم کعبہ کو قبلہ بنا رہے ہیں. تو یہ کعبہ کا قبلہ بننا تو رسول پاک کی خواہش کی وجہ سے ہوا. کیا کہنا, بہت. تو اگر رسول پاک خواہش نہ کرتے تو بیت المقدس ہی کی طرح مسلمانوں کا رخ رہتا اور ادھر ہی نماز پڑھی جاتی. تو گویا کہ کعبہ کو قبلہ ہونے کا جو شرف ملا ہے وہ رسول پاک کی چاہت کی وجہ سے ملا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اس لیے کہ کعبہ کو بھی یہ شرف ملا ہے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اور کے حضرت ایک بات یہ بھی صدقے سے ہے نا ملا. کہ فتح مکہ کے دن حضرت بلال کو سرکار علیہ السلام نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا تھا. تو حضرت بلال نے یہی تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میں کدھر رک کر کے اذان پڑھوں, اس لیے کہ آپ کعبے کی چھت پر چڑھا دیا. تو سرکار نے یہی تو ارشاد فرمایا کہ بلال میری طرف دیکھ کر اذان پڑھو. اس میں کعبہ کے اوپر تو کوئی ڈائریکشن ہے نہیں جہاں چل کے پڑھا جا سکتا. پھر اعلیٰ حضرت نے آخر میں یہ فرمایا جو ان کا مقطع ہے اس میں فرماتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. کیا کہنا, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دے. کیا کہنا, بہت. یعنی یہ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے وہ دوسرے اشعار میں یہ بھی فرمایا کہ بھئی جس سے یہ اپنا یہ اس کو حتیم, یہ مطاف کے گرد میں یہ جو کھلی ہوئی جگہ ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. تو حتیم کے اوپر جو یہ میزاب رحمت ہے وہ میزاب رحمت جو باہر ہے نا انہوں نے فرمایا کہ وہ فنگر کی طرح سے اشارہ ہے اور وہ میزاب رحمت کا جو اشارہ ہے اور اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ مدینہ کی طرف ہے. کیا کہنا, وہ میزاب رحمت جو اپنے یہاں بتایا ہے نا یہ نالی جو ہے وہ انگلی کی طرح سے اشارہ کر رہی ہے اور اس کا ڈائریکشن مدینہ کی طرف ہے. یعنی کعبہ بتا رہا ہے کہ مدینہ بھی جاؤ. کیا کہنا, کعبہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ تم مدینہ کی طرف بھی جاؤ. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. تو بارگاہ رسالت کی حاضری یہ قریب بواجب کے ہے اور جن کو وہاں جانے کا موقع مل جائے ان کو بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینی چاہیے. اور علماء کرام نے اس پر حکمتوں سے یہ کلام بھی فرمایا ہے جس کو حضرت محدث دہلوی عبدالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تشریح فرمائی ہے. اس کے کچھ معروضات یہ شفا شریف میں بھی نقل کیے گئے ہیں کہ علماء کرام نے حکمت بتائی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش جب مکہ شریف میں ہے تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہجرت کرنے کے بعد میں مدینہ شریف کیوں بھیجا گیا. اور اس کے بعد جب حضور پاک نے فتح مکہ کر لیا تو فتح مکہ کے بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر مکہ میں کیوں نہ رہ گئے اور مدینہ واپس کیوں چلے گئے, یہ حکمت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی حکمت صرف اور صرف یہی ہے کہ اگر کوئی مکہ میں حضور تشریف لاتے تو ایسی صورت مکہ میں تشریف لائے لیکن مکہ میں آنے کے بعد وہیں رہ جاتے تو ایسی صورت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر اطہر مکہ شریف میں بنتی تو لوگ حج کی نیت سے آتے اور بارگاہ رسالت کی زیارت کرتے. مستقل طور پر رسول پاک کے روزے کی زیارت سے حاضری دینا ان کو نصیب نہ آتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کی جگہ تو کعبہ رکھی مگر حضور پاک کی دنیا سے تشریف لے جانے کی جگہ مدینہ شریف رکھی تاکہ جو بھی حج و عمرہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے وہ بارگاہ رسول کا مستقلاً ان کی نیت سے وہاں زیارت کے لیے پہنچے. استقلال نیت میں ہونا چاہیے کہ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روزے کی زیارت کے لیے ہی جا رہا ہوں. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ حضرت تشریف فرما ہے مسز خان صاحب ہے, پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے سے آپ دونوں کی خدمت میں بادب سلام آپ کو عرض ہے. میرے پاس 2 کوسچن ہیں. جی ایک تو یہ ریاض الجنہ کے بارے میں ابھی سسٹر نے بات کی, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریاض الجنہ جب ہم جا کے 2 نفل پڑھتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا بتائی گئی, کیوں نفل پڑھے جاتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی حدیث ہے یا وہی نازل ہوئی تھی, یہ نہیں مجھے آج تک پتا. ماشاءاللہ کافی عمرے کی ہیں. اور نمبر 2 یہ مولانا صاحب سے میری ریکویسٹ ہے جو انہوں نے کل حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ وظیفہ بتایا تھا اور اس کے علاوہ 2 باتیں, ایک تو بچے جو نافرمان اور تھوڑے گستاخ ہو جاتے ہیں ان کے لیے وظیفہ بتائیں, ایک انہوں نے کسی پروگرام میں کالے علم کے توڑ کے لیے وظیفہ بتایا تھا.
وہ بھی بتائیں، اور بچے بچیوں کی جو شادیاں رکی پڑی ہیں باوجود کوششوں کے نہیں ہو رہی، ان کے لیے بھی وظیفہ بتائیں پلیز، بڑی مشکل میری سے بہن کال یہ ملی ہے۔ وظیفہ بتانے کا پروگرام نہیں ہے، یہ صرف رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کے سلسلے میں انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ کے وظائف پر بات کی جائے گی، اور آپ سے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ نے جو وظائف کے بارے میں کہا ہے ان تمام وظائف کے بارے میں جو بھی سوال ہے آپ کا ای میل کر دیں، تاکہ آپ کا ای میل ہم تک پہنچ جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جواب دیے جائیں گے۔ بہت شکریہ میری بہن فون کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، میں آپ سے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آج کے پروگرام میں دوسرے سوالات کر کے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی ہیں۔ آج آپ کو آداب بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ہے، اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی حاضری اور حدیث پاک کہ حضور پاک نے خود ہم لوگوں کو اس بات کی تعلیم عطا فرمائی کہ ہم اگر ان دیار مقدس میں جائیں تو بارگاہ رسالت کی حاضری سے منہ نہ موڑیں، بلکہ اس کو بھی سعادت سمجھے کہ ہمیں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کا موقع میسر آیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر بشارتیں بھی دی تاکہ آنے والا ان بشارتوں کو سن کر بھی میری بارگاہ میں حاضری دینے کا شوق اور جذبہ پیدا کرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں، اور دارقطنی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے بھی اس کو سند حسن کے ساتھ میں روایت کیا ہے، اور ابن عساکر نے بھی اپنی تاریخ میں، اور ابو الشیخ نے، اور ابن ابی دنیا نے، اور ابو بکر بزار نے، اور قاضی محاملی نے، اور طبرانی نے، ابن عدی نے کامل میں، ابن جوزی نے وغیرہ، یہ تمام محدثین کی الگ الگ کتابیں ہیں جس میں یہ حدیث ان لوگوں نے نقل فرمائی ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اس حدیث میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زیارت کے بارے میں کہا کہ میری قبر کی زیارت جس نے کی اس کے لیے میری شفاعت واجب، تو حضور پاک نے ڈائریکٹ فرما کہ جس کو آنا ہے وہ میری قبر کی زیارت کے لیے آنا ہے۔ کیا کہنا، چونکہ قبر کی زیارت کا مطلب وہی ہوگا، بھائی انٹینشن بھی آپ کا وہی ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی اس طریقے کی بھی بات کرتے ہیں کہ بھائی جس کو مدینہ جانا ہو وہ مدینہ جائے، مگر اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جائے، مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے مقصد سے جائے، مسجد نبوی کو دیکھنے کی غرض سے جائے، نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے۔ کیا یہ صحیح ہے اس طریقے سے کہنا؟ یہ حدیث کے بالکل صریح خلاف ہے، اور میں ابھی آپ کو مستقلاً اس پر حدیثیں بھی بتاتا ہوں کہ جس میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی حاضری کے قصد ہی سے صحابہ کرام نے وہاں حاضری دی ہے اور سفر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوتی تھی۔ تو یہ حضور نے فرما کہ من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اس میں ارادہ بھی شامل ہے کہ کوئی آدمی قبر کی زیارت کب کرے گا؟ جب وہ قبر کی زیارت کے لیے جائے گا، تو جائے گا تو انٹینشن بنائے گا، ارادہ بنائے گا اور تب جائے گا، تو یہ اس میں ارادہ بھی شامل ہو گیا۔ اور وہ تمام عام حدیثیں جس میں رسول پاک نے ارشاد فرما الا فزوروہا، کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرو، جب تمام مسلمانوں کی قبروں کی زیارت کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں یہ اجازت عطا فرمائی، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کیوں نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ تمام مومنین کی قبروں پر جانے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم لوگوں کو درس دیا ہے۔ بلکہ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جو حدیثیں وہ شب برات سے متعلق ہیں اس میں ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم قبرستان میں تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ ان کو تلاشنے کے لیے نکلی، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبرستان میں پایا کہ حضور پاک ان مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اور یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر سال تشریف لے جاتے تھے شہداء کی قبروں پر، اور وہاں چل کے ان کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ تمام صحیح کتابوں میں، حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ حدیثیں روایتوں کے ساتھ میں مروی ہیں کہ حضور پاک نے خود انٹینشن کے ساتھ کہ وہاں گئے
उहुद के शोहदा की कब्रों पर गए और हुजूर ने उनके लिए मगफिरत की दुआ की, तो वहां तो कोई मस्जिद है ही नहीं कि जिस मस्जिद की नीयत से वहां जाते। हुजूर पाक तो सिर्फ और सिर्फ उन शोहदा के लिए मगफिरत की दुआ की गर्ज से वहां तशरीफ ले गए थे। यहाँ हुजूर पाक उसके अलावा कब्रिस्तान में, मदीना के कब्रिस्तान में तशरीफ लाए तो हुजूर पाक से कब्रों की ज़ियारत की नीयत से तशरीफ ले गए थे। तो मुस्तकिलन ज़ियारत की नीयत से जाना ये हदीसों के मुआफिक है, और उलमा अहले सुन्नत का पहले से लेकर आज तक इस सिलसिले में इत्तेफाक है, और किसी भी अहले सुन्नत के आलिम ने इस सिलसिले में कोई मुखालफत किसी भी नवइयत से नहीं की है कि कब्रों की ज़ियारत के लिए मुस्तकिलन सफ़र करना ये इस्लामी सतह पर नाजायज़ हो या उसको मकरूह का दर्जा दिया जाए। किसी भी अहले सुन्नत के आलिम ने ये नहीं कहा है। सुभान अल्लाह। हज़रत फिर इस पर ये बात को आगे चलाने से पहले ये बात भी तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि मेरे 2 वज़ीर ज़मीन पर हैं और 2 आसमान पर हैं, तो ज़मीन वाले वज़ीरों का भी जिक्र फरमाते हैं इसलिए कि बादशाह के वज़ीर होते हैं। जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भाई मेरे ज़मीन के वज़ीरों में एक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु हैं, और दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु हैं, और ये दोनों साथ में है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की हाज़िरी के लिए ये हदीस है, और दूसरी हदीस भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ ताकि हमारे नाज़रीन को फ़ायदा हो जाए, और जो लोग गलत किस्म के शुबहात उनके दिमाग में डालना चाहते हैं उनसे उनका तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। ये रिवायत बज़्ज़ार ने की है कि हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा मन ज़ार कब्री हल्लत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की मेरी शफ़ाअत उसके लिए हलाल हो गई, यानी मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। और ये तीसरी हदीस है जो तबरानी ने मुअज्जम कबीर में और औसत में उसे रिवायत किया, दारक़ुतनी ने अपने सुनन में इसको रिवायत किया है, और भी बहुत सारी हदीस की किताबों में इस हदीस को नक़ल किया गया है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा मन हज्ज फ़ज़ार कब्री बाद वफ़ाती कान कमन ज़ारनी फ़ी हयाती, कि आपने इरशाद फरमा कि मेरी कब्र की जिसने हज किया और फिर मेरी कब्र की ज़ियारत की मेरे दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद, तो वो ऐसा ही है जैसा कि उसने मेरी हयात में मेरी ज़ियारत। सुभान अल्लाह। यानी रसूल उसके बारे में उलमा ने तशरीफ़ फरमाया कि हयात में ज़ियारत करने वाला तो सहाबी बन जाता है, तो क्या रसूल पाक की दुनिया से जाने के बाद कब्र की ज़ियारत करने वाला भी सहाबी बन जाएगा? तो उलमाए किराम ने तशरीफ़ फरमाई कि वो सहाबी तो नहीं बनेगा, लेकिन दुनिया के वो मुसलमान जिन्होंने बारगाह रिसालत में हाज़िरी नहीं दी है, उन मुसलमानों से वो मुसलमान यकीनन अफजल हैं कि जिनको रसूल पाक की बारगाह में हाज़िरी देने का मौका मैसर आया। बहुत खूब। इसी के साथ हमारे साथ जो है तशरीफ़ फरमाए यूसुफ चांद साहब, जिन्होंने कई मरतबा बारगाह रिसालत की हाज़िरी दी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। હજરત આજે દિલ બાગ થઈ ગયું તમને ને મૌલાના યુનુસ ત્યાં હુજુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનું બયાન સાંભળીને જી, અને મારા 2 ક્વેશ્ચનો છે જી। એક તો જે ક્વેશ્ચન છે તેમાં એવું છે કે હુજુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના હુજરાએ મુબારકની અંદર એમની સાથે હજરત અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ અને હજરત ઉમર ફારૂક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુ છે, અને બીજી કેટલી વસ્તુઓ અંદરમાં છે જે આપણને ખબર નથી, તેનું કંઈ તમારું જ્ઞાન હોય તો તેનું તમે થોડુંક વર્ણન કરો તો સારું વાત છે। અને એક જે છે જાલી મુબારકની બીજી સાઈડમાં જે બાજુ ઓરતો જાય છે તે બાજુથી એક મોટું તારું છે, તેની ઉપર લખેલું છે હુવલ હબીબુલ લઝી તુરજા શફાઅતુહુ, તો એનો થોડો મતલબ થોડો હઝરતને કે તમે કરી આપો તો તમારી મોટી મહેરબાની। અને તમને અને ઉમા ચેનલને અને હઝરત મિસબાઈ સાહેબને ઘણા સલામ, અને બહુ સારો પ્રોગ્રામ છે, અને અલ્લાહ પાક પરવરદિગાર તમારી ઉંમરો લાંબી કરે અને તમે મુસલમાનોની જે ખિદમત કરો તે કબૂલ ફરમાવે। આમીન અલ્લાहुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसन जज़ा। शुक्रिया। क्या हाजी साहब आपने शिरकत फरमाई। चौथी हदीस
یہ چوتھی حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، تو اس میں رسول اکرم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مستقلاً اپنی قبر شریف کی زیارت کے لیے آنے کی ہم لوگوں کو دعوت دی کہ ارادہ بھی تمہارا میری بارگاہ میں حاضری دینے کا ہو اور اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ارادہ نہ ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے اسے، اور اس کے علاوہ ابو نعیم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور معجم میں بھی اس کی روایت موجود ہے، اور بہت سارے محدثین نے، طبرانی نے کبیر میں بھی اس کو روایت کیا ہے، دار قطنی نے امالی میں اس کو روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من جاءنی زائرا لا تحملہ حاجت الا زیارتی کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، کہ حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کے لیے آیا اور اس کے لیے میری زیارت کے علاوہ کوئی دوسری حاجت ہے ہی نہیں، یعنی مستقلاً اس کا ارادہ میری قبر کی زیارت ہی کا ہو، کان حقا علی ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ، تو میرے ذمہ کرم پر یہ حق ہے کہ کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اس حدیث پاک میں رسول پاک نے یہ فرما دیا کہ میری زیارت کے سوا کوئی دوسری حاجت نہ ہو، یعنی رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کی حاضری ہی کی نیت سے جانا۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے جایا جائے گا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے مستقلاً ارادہ کر کے جانا یہ بھی علماء اہل سنت کے اجماع کے اعتبار سے بالکل جائز ہے، اور احادیث بھی اس پر کیا ہے یہ شاہد ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں حاضری نہیں دیتے ہیں ان کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا، یا جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے بارے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا۔ تو اس حدیث کو دار قطنی نے بھی روایت کیا ہے، ابن عدی نے کامل میں روایت کیا ہے، اور امام مالک نے بھی اس کی روایت کی ہے، اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو تخریج کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما من حج ولم یزورنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری بارگاہ میں حاضری نہ دی تو گویا اس نے مجھ پر ظلم و جفا کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ظلم و جفا، ظلم و جفا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مد مقابل وفا ہوتا ہے۔ کیا کہنا، بہت خوب، بے شک۔ جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو ان لوگوں نے تو وفاداری کا ثبوت پیش کیا کہ اللہ کے حبیب ہم آپ کے امتی ہیں اور ہم آپ کے وفادار امتی ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ مناسب نہیں لگتا ہے کہ ہم کعبے کی زیارت کے لیے آئیں اور رسول پاک کے روزے کی زیارت کو چھوڑ دیں، ہم آپ کے وفادار امتی ہیں، اس لیے کعبے میں بھی آئیں گے اور آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں گے۔ اس لیے رسول پاک نے فرمایا کہ جو آئے حج کے لیے اور میری زیارت نہ کرے اس نے جفا کیا، یعنی وہ جفا کر رہا ہے، یعنی وہ وفادار نہیں ہے اس لیے وہ جفا کر رہا ہے۔ تو اس کا مد مقابل اور مفہوم مخالف ہوا کہ جفا کا مقابل وفا ہے، یعنی زیارت کرنے والا تو وفا کر رہا ہے اور زیارت کو ترک کرنے والا یہ جفا کر رہا ہے، بے وفائی کر رہا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ جفا کرتے ہیں، جو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری نہیں کرتے ہیں، رسول اللہ کے دربار کی حاضری کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے ان احادیث پاک کی روشنی میں۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، حضرت نے بہت ساری احادیث سے یہ ثابت کیا کہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ حج کرے اور سرکار کی بارگاہ کی حاضری نہ کرے، ارے تمہیں کعبے کا طواف کرنا، حج کرنا، یہ سب کچھ میرے آقا علیہ السلام کے صدقے نصیب آیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہاں ہوتے خلیل، کیا کہنا، وہ بنائے کعبہ و مینا، کیا کہنا، کہاں ہوتے خلیل وہ بنائے کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، یعنی صاحب تو سب کے سردار تو آپ ہی ہیں، اور آپ ہی کے صدقے میں یہ سب چیزیں ہمیں میسر آئی ہیں، اس لیے بارگاہ رسالت کی زیارت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر ایک حدیث اور بھی اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو اجازت، بالکل بالکل۔
ارشاد فرمائیں. عوام کے گوش گزار کر دیتا ہوں. بالکل بالکل. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ناظرین کو جتنا فائدہ آپ سے ہو سکے وہ پہنچائیں. دیکھیے اس روایت کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں سند جید کے ساتھ میں روایت کیا ہے، اور حافظ عبد الغنی مقدسی نے کتاب کمال میں ترجمہ بلال کے اندر اس کو روایت کیا ہے، اور علامہ سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں انہوں نے مناسب نہ جانا کہ اب میں مدینہ میں رہوں، چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے گئے تھے. اب ان کو وہاں رہ کر کے بار بار بارگاہ رسول میں حاضری دے کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد آ جاتی تھی، جس سے ان کا رونا یہ بند ہی نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور ملک شام میں تشریف لے گئے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں بتایا کہ اے بلال، کب تک تم ایسے رہو گے اور میری بارگاہ میں حاضری دے کر کے کیا میری زیارت نہیں کرو گے؟ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو خواب میں بتایا. تو جیسے ہی رسول پاک نے ان کو خواب دیا، بیدار ہوتے ہی ساری تیاری کر کے مدینہ کے سفر کے لیے نکل گئے. کس کی زیارت سے؟ رسول پاک کے روضہ اقدس کی زیارت سے. اور حضور پاک نے بھی ان کو دعوت دی خواب میں، تو یہی کہا کہ میری زیارت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کب آؤ گے؟ کیا اب وقت نہیں آیا کہ تم میری زیارت کے لیے آؤ؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سامان سفر اور رخت سفر باندھ کر کے مدینہ کی طرف رواں ہو گئے. اور جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری دی تو سب سے پہلے وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر اطہر کے سامنے آئے، اور آ کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر اطہر کے اوپر اپنا منہ رکھ دیا، اور اس پر منہ رکھ کر کے خوب زار زار رونا انہوں نے شروع کیا. اللہ اللہ جی. اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اس طریقے سے آپ نے حاضری دی، یہاں تک کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں. تو ان سے ملاقات کی تو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان نواسوں کو حضرت بلال حبشی نے محبت کے ساتھ میں چوم لیا، ان کو گلے لگایا اور ان کو چوم لیا. اور اس کے بعد انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے بلال، تم ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد میں جس طرح سے حضور پاک اس دنیا میں تھے اور اذان دیتے تھے، اس طریقے سے تم ہمیں اذان سناؤ. تو حضرت بلال حبشی کسی کے کہنے پر اذان نہیں سناتے تھے، اس لیے کہ جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کہتے تھے، اس وقت حضرت بلال کی نگاہیں رسول پاک کے چہرے اقدس پر ہوتی تھیں. آج جب دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور ظاہری طور پر رسول پاک ہمارے سامنے نہیں ہیں، تو یہ نگاہیں جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے گی تب اس وقت کیسے رسول پاک کو دیکھ پائے گی؟ اس لیے حضرت بلال حبشی اذان دینے کی تاب نہیں لاتے تھے. مگر حضرت حسنین کریمین نے کہا تو ان کی بات کو انہوں نے ٹالنا مناسب نہ جانا رسول پاک کی آل سے محبت کے ناطے، اس لیے انہوں نے ان کی اس گزارشات کو تسلیم کر لیا اور انہوں نے اذان دینا شروع کیا. ٹھیک. فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال حبشی اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں تو مدینہ شریف میں مشہور ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی آئے ہیں، اور لوگوں کو ایسا لگا کہ گویا رسول پاک ہمارے درمیان میں جلوہ فرما ہے، اور یہ اسی وقت کی اذان حضرت بلال کی اذان سنائی دے رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ناظرین ہمارے ساتھ کال پر تشریف فرما جناب عارف بھائی پریسٹن سے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب، میرا یہ کوشچن تھا، میری امی حج پہ گئے تھے جی 7-8 سال پہلے، اور وہ جب شیطان کو کانکڑے مار رہے تھے نا تو وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کے دوسرے معاملات تھے نا تو وہ ختم نہیں کر سکے. تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دم دینا پڑتا ہے؟ اس کے بعد کیا نہیں کر سکے وہ؟ اچھا کتنے کنکر مارے تھے؟ پتا نہیں کتنے کنکر مارے. جب شیطان کے کانکڑے مارنے گئے شیطان کو جو کنکری ماری تھی اس وقت بے ہوش ہو گئی، تو کتنی کنکری مار چکی تھی وہ کوشچن ہے. میری امی بھی 4 ماری تھی، 3 ماری تھی، 2 ماری تھی، کتنے کنکری انہوں نے ماری تھی؟ وہ کوشچن کا آنسر ابھی میری امی پریزنٹ نہیں ہے، اس لیے پتا نہیں ہے. میں آپ کی بات سن رہا تھا، میرے کزن وہ اس کے بعد فون پہ تھے.
આરીફભાઈ ત્યાર પછી બીજા કોઈ એમના હાથાના કંકર માર્યા હતા? કોઈ બીજા હાથાના ના મા પપ્પા હતા. તારા પપ્પાએ માર્યા હતા? મા પપ્પા એમની દેખે ના માર્યા. મા પપ્પા એમના આગળ કંકર નથી માર્યા તો અને એમને એક दम આપવા પડશે, एक दम देना पड़ेगा. अगर उन्होंने कोई कंकरी नहीं मारी है या 2 मारी है या 3 मारी है तो उनको दम देना पड़ेगा. कबूल થઈ ગઈ કે એમને બીજી હજ કરવી પડે? ના, હજ કરવાની જરૂર નથી, ખાલી દમ દેવો પડશે. એક બકરાની કુરબાની ત્યાં કરાઈ આપવાની હરમ શરીફમાં. એક બકરાની હરમ શરીફના અંદર મક્કા શરીફમાં. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. ठीक हजरत, और इस पर कोई रोशनी? जी, वो फरमाते हैं कि जब वो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचे तो खरजतिल अवातिकु मिन खुदूरिहिन्ना वकालू अब असर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा रआ यौमन अकबर बाकियन वला बाकिया बिल मदीना बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन दालिकल यौम. फरमाते कि जब उन्होंने अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा तो बिलाल हबशी की इस आवाज़ की वजह से जब सभी लोग अपने घरों से बाहर निकल के मस्जिद नबवी में हाजिर हो गए, फरमाते यहाँ तक कि जो औरतें पर्दे में थीं वो भी अपने घरों से निकल करके मस्जिद में हाजिर हो गईं और सबको ऐसा ही लगा कि गोया रसूल पाक अलैहि सलातो तस्लीम जिंदा होकर के हमारे दरमियान में आ गए हैं और ये बिलाल हबशी उनकी मौजूदगी में, रसूल पाक की मौजूदगी में अजान दे रहे हैं. फरमाते हैं कि मदीना के लोग इतने रोए हैं कि रसूल पाक के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद उस दिन से ज्यादा फिर कभी नहीं रोए. अल्लाह अकबर. तो इसमें बस बताना यह मकसूद है कि रसूल पाक ने कहा कि क्या मेरी ज़ियारत को नहीं आओगे, और कब्र की ज़ियारत के लिए हज़रत बिलाल हबशी सीरिया से सफ़र करके मदीना शरीफ आए और आकर के सबसे पहले रसूल पाक की बारगाह में रोते हुए हाज़िरी दी. और बारगाह रिसालत में हाज़िरी देना और रसूल पाक का अपनी कब्र के ऊपर बुलाना, ये इस बात की दलील है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ये फरमाना चाहते हैं कि मुस्तकिलन मेरी बारगाह की ज़ियारत की नीयत से तुम आओ, ये जायज़ है और मैं उसकी इजाज़त देता हूँ और मेरी तरफ से तुम सबको ये परमिशन है कि मेरी बारगाह की हाजिरी की नीयत ही से आओ. इसमें जो बेहतरी और अफजलियत है और फजीलत है वो किसी और इरादे में तुम्हें नहीं मिल सकती. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बहुत खूब हज़रत. इसी के साथ हमारे साथ तशरीफ फरमाए मोहम्मद अनस साहब लेस्टर से. पूछते हैं क्या सवाल लेकर हाजिर आए हैं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आपको और मौलाना यूनुस साहब को सलाम. वालेकुम सलाम. मेरा सवाल है कि जब हम रोज़े मुबारक पर हाथ उठाकर दुआ करते हैं तो वहाँ खड़े मुतव्वा लोगों को काबे की जानिब मुंह करके दुआ करने को कहते हैं. तो क्या रोज़े मुबारक की तरफ पीठ करके दुआ करना जायज है? और रोज़े मुबारक की तरफ हाथ उठाकर दुआ करना हमारे अकाबिर से साबित है? ठीक. और कोई सवाल? बस यही सवाल है. बहुत शुक्रिया अनस भाई, बहुत खूबसूरत सवाल फरमाए. इंशाअल्लाह ताला इस पर रोशनी डाली जाएगी. बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए. ठीक, तो हज़रत अब मैं ये जैसा कि आपसे अर्ज़ करता हूँ कि ये तो थी सहाबाए किराम, ताबई निज़ाम, और जैसा कि आपने शुरू ही में इरशाद फरमाया है कि सहाबाए किराम से लेकर आज तक हमारे तमाम उलमाए किराम ने, मशाइख़ निज़ाम ने जो है बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी को जायज़ और मुस्तहसन और बल्कि बाज़ ने वाजिब तक कहा है. तो बहरहाल अब ये मुझे बताएं कि बारगाह रिसालत में किस तरीके से हाज़िरी दी जाए. जी, अपने पहले इसमें जो अपने अनस भाई ने सवाल किया है वो अपने इस मौजू से मुताल्लिक हैं और फिर आखिर में उसके बारे में अपने तशरीह कर देते हैं कि भाई रोज़े रसूल पर हाज़िरी कैसे होगी. मगर ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बारगाह रिसालत में हाज़िरी जब बारगाह दी जाए, रिसालत में जो हाज़िरी के मुताल्लिक आपने जो कुरान पाक सूरह हुजरात शरीफ की इब्तिदाई आयत आपने पेश फरमाई, तो उसमें जैसे कि मुतव्वे ने जो कहा कि भाई वो कहते हैं कि भाई उधर पलट के दुआ करो काबे की तरफ, मैं तो उसके वो तो ऊपर वहाँ पर बाकायदा जोर जोर से लोगों से बहस भी करते हैं, चीखते भी हैं. देखिए हमारे पास में ये किताब है, ये फतावा ततअल्लक़ु बिअहकामिल हज वल उमरा व ज़ियारा, ये उनके बड़े मौलाना है अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज, ये उनके बड़े मौलाना में खुतबा जो शुमार होते हैं. हाँ जो खुतबा पढ़ते जी, तो उनकी ये किताब है और इस किताब में उन्होंने लिखा है
کہ بارگاہ رسالت کا مستقل ارادہ کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں آنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ یہ فتویٰ کی کتاب ہے، میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو تسلی ہو جائے کہ ہم یوں ہی نہیں بولتے کہ وہابی کے عقائد یا جو وہاں کے لوگ ہیں وہ کچھ عقائد ہم سے مختلف رکھتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بارگاہ رسالت کی زیارت کے ارادے سے نہیں جا سکتے، تمہیں مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانا چاہیے، اور پھر وہاں پہنچ کر کے نماز پڑھ کے پھر بارگاہ رسالت پہ تم حاضری دو تو چل سکتا ہے، لیکن تم ارادہ کر کے جاؤ تو یہ بدعت ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ علماء اہل سنت کا اتفاق کس صورت میں ہے، اور بارگاہ رسالت میں وہ تو میں نے حدیث سے بتا دیا کہ مستقلاً سفر کر کے جانا یہ جائز ہے۔ حضرت آگے بات پیش کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہے تشریف فرما اسکاٹ لینڈ سے بہن ہے، سب پوچھتے ہیں کیا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کی آپ کی باتیں جو ہیں نا وہ عاشقوں کی سمجھ میں آئیں گی، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں نا ان کی سمجھ میں آئیں گی۔ صحیح فرمایا۔ چھوٹا سا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ جب ہم پہلی بار عمرے کے لیے گئے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر گناہ کر بیٹھو تو میرے محبوب کی پاس آ جاؤ اور دعا کرو میں معاف کر دوں گا، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا، اللہ کے سامنے سیدھے جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، تو دل نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے حاضری دیں، اللہ کے محبوب کو منا لیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی مان جائیں گے۔ تو وہاں حاضری دی، سوچ میں تھا کہ جالیاں نظر آئیں گی، یہ دیکھیں گے، لیکن ہلکا ہو گیا، پھر آپ کا بوجھ اتر گیا۔ چونکہ عورتوں کے لیے بند کر رکھا ہے تو وہاں جالیاں نظر نہیں آئی، دل بہت پریشان ہوا، روئی گڑ گڑائے۔ تو دوسرے دن کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے مجھے یہ احساس ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اے میری امتی رو کیوں رہی ہو، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ ہیں۔ تو گناہوں کا بوجھ بہت ہلکا ہوا، وہاں 40 نمازیں پوری کی، بعد میں مکہ معظمہ جانا ہوا۔ اور زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی، جب مکہ معظمہ گئے تو وہاں جا کے یہ احساس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان گناہ گار امتیوں کی سفارش آگے کر رکھی ہے، اور وہاں جو رحمتیں نازل ہوئیں ان سے یہ پتہ چلتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو جا کے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کس طرح معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کی وجہ سے سارا کچھ، ساری رحمتیں مکہ معظمہ میں ہمارے لیے راستے جو کھلے وہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی وہاں سے مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی اللہ تعالیٰ سے، اور ہم پہ رحمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں نازل فرمائی۔ تو بس یہی بتانا چاہتی تھی۔ بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ایمان افروز اپنا خود کا ذاتی تجربہ آپ نے پیش کیا اور ناظرین نے بھی آپ کی بات کو سن لیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے، یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے تیرے حضور حاضر آ جائیں اور محبوب تو بھی ان کے لیے سفارش کرے ان کی، تو پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور وہ مجھے توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا حضرت نے کتاب کا حوالہ بھی دیا، فتاویٰ کی کتاب جو یہ عبد الرحمن بن باز کی ہے، کہ وہ جو عرفات کے میدان میں خطبہ پڑھتے تھے، جو نابینا ہے، جو کالا چشمہ پہن کر کے خطبہ پڑھتے ہیں، جس کو خود بینائی نہیں، وہ لوگوں کو کہتے ہیں، اور وہ کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار
کی حاضری اور قصد کر کے جانا یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے۔ اور احادیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میری بارگاہ کی حاضری کے لیے آؤ۔ سرکار کی بارگاہ کی حاضری کے لیے جانا ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے، احادیث پاک موجود ہیں، اور وہ جناب اس پر فتویٰ دیتے ہیں کہ بارگاہ رسالت کی حاضری کی گھر سے جانا یہ ناجائز ہے، بلکہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے جانا یہ درست ہے۔ یہ کس طریقے سے ہمارا دل گوارا دے سکتا ہے اور کس طریقے سے ہمارا ایمان اسے گوارا کر سکتا ہے؟ تو ناظرین، پھر ہم سوالات کرتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ کیا ہمیں پڑھنا چاہیے؟ نہیں پڑھنا چاہیے؟ یہ سارے سوالات آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، جیسا کہ آپ نے فرمایا حضرت علامہ مولانا یونس مصباحی صاحب نے کہ سماحت الشیخ عبدالعزیز عبداللہ بن باز، یہ جس کا میرے خیال میں 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، اس کتاب کے اندر اس نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں اس طریقے سے۔ اب بتاؤ کہ پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہماری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ندیم صاحب ہے لندن سے، پوچھتے ہیں کیا سوال لے کر حاضر آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ بھائی جو ہے نا، یہ جو آپ نے ابھی پہلے حدیثیں بیان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے بارے میں، تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ستہ کی جو بکس ہیں حدیث والی، اس میں سے کوئی حوالہ دیں، تو پلیز کوئی اگر ایسا حوالہ ہے تو آپ دے سکتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن کا حوالہ دیا، حدیث کا حوالہ دیا، اب کون سا حوالہ چاہیے آپ کو؟ اچھا نہیں، مجھے تو نہیں چاہیے، میں تو سنی ہوں اور مجھے پورا یقین ہے۔ یہ قرآن والا ایک دفعہ پلیز پھر ذرا دوبارہ بیان کر دیں گے آپ؟ بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالی وقت نے اجازت دی تو ضرور میں آپ کو بتاؤں گا اس پر، اور انشاءاللہ تعالی امہ چینل کے پر سے جو ہے YQA یور کویسچن اینڈ آنسر کے پروگرامات ہوتے رہتے ہیں، علماء تشریف لاتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہمارا ایک پروگرام ہے جو بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پاک کے حوالے سے، تو آپ اسے دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ابھی انشاءاللہ تعالی یہ ہاؤ ٹو پرفارم حج یہ پروگرام ختم ہوگا، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا دوسرا پروگرام شروع ہوگا جس میں حضرت علامہ یونس مصباحی صاحب تشریف فرمائیں گے۔ جو سوال ہوگا آپ فرمائیں گے، بہت شکریہ ہوگا۔ تو اب فون لائن کلوز ہو چکے ہیں، کوئی بھی صاحب فون کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ اور نیکسٹ پروگرام جو ہے بیسٹ آف محمد صلی اللہ تعالی وسلم، یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی بھی تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوگا، اسے دیکھنا نہ بھولے گا۔ اور یہ حضرت علامہ سید محمد منور شاہ صاحب قبلہ فرمائیں گے، اسے دیکھنا نہ بھولے گا۔ جو سوالات ہو آپ اس میں فرمائیں گے، علماء کرام اس پر کافی خوبصورت طریقے سے احادیث کی روشنی میں آپ کو جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ بہت شکریہ میرے بھائی۔ دیکھیے ان لوگوں کی یہ دوسری کتاب ہے، یہ تقویت الایمان، تو اس کے صفحہ نمبر 91 کے اوپر انہوں نے لکھا ہے، یہ بھی ذرا بتا دیں۔ یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مجاہد اسلام عالم ربانی مولانا شاہ محمد اسماعیل شہید کی معرکۃ الآرا کتاب تقویت الایمان، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مملکۃ العربیہ السعودیہ الریاست العامہ، یعنی یہ ان لوگوں نے مکہ والوں ہی نے اس کو شائع کیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ انہوں نے بہت ساری باتوں کو گنایا ہے، اور اس کے ساتھ میں قبروں کو بھی اس میں شامل کر لیا ہے تاکہ قبروں کی زیارت کا کوئی گمان نہ رہے، اور دوسرے یہ کہ کسی کی تھان کو مانے، یعنی کسی کے مکان کو یا درخت کو یا کسی پتھر کو یا لکڑی کو یا کاغذ کو کسی کے نام کا ٹھہرا کر پوجے، اس کی زبان عربی میں وثن کہتے ہیں۔ تو یہ وثن کا معنی بت کے ہوتا ہے، اور اس میں پھر کیا اس میں داخل ہے قبر اور کسی کا چلہ اور لحد اور کسی کے نام کی چھڑی اور تعزیہ اور علم وغیرہ یہ سب بیان کیا، تو اس میں قبر کو بھی شامل کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ قبر کی زیارت بھی گویا ایک وثن ہے، یعنی ایک بت کی طرح سے اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں لکھا ہے، یہ وہی کتاب ہے تقویت الایمان، اس کا صفحہ نمبر 130 ہے۔ اس صفحہ نمبر 130 پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جانے والا ہوں۔
معاذ اللہ رب تو العالمین، یہ تو معاذ رسول اللہ۔ پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ میں کو قبر میں ان کے بدن اطہر کا سلامت رہنا بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضری دینا چاہیے، اور فتح القدیر جو فقہ حنفی کی مستند کتاب مانی جاتی ہے اور یہ ہدایہ کی شرح بھی ہے، تو اس میں حضرت امام ابن حمام نے یہ تحریر فرما کہ زائر جب روضہ مطہر پر حاضر ہو تو اس کی دیوار کی طرف اس کا چہرہ اور قبلہ کی طرف اس کی پشت ہو، یعنی قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ رکھے اور رسول پاک کی جالیوں کی طرف اپنا منہ رکھے، اور پھر اسی طرح سے حاضری دے۔ اور نور الانوار اور نور الایزا جو فقہ حنفی کی مستند متن کی کتاب ہے، اس میں تو باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کو رسول پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہو تو رسول پاک کی جالی کے سامنے دعا کرے گا اور اپنی پشت مستدبر القبلہ، اور وہ اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف رکھے گا۔ اس میں تو صاف علماء اہل سنت نے ظاہر کیا، اور امام اعظم کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر قبلہ کی طرف سے حاضر ہونا اور اپنی پشت قبلہ کی طرف اور اپنا چہرہ روضہ انور کی طرف کر کے یہ کہنا مسنون ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ امام اعظم نے بھی فرمایا جو حنفیوں کے امام ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک کے چہرے کی طرف جالی کی طرف منہ کیا جائے گا اور قبلہ کی طرف پیٹھ کی جائے گی، اور بارگاہ رسالت میں اسی طریقے سے مانگا جائے گا، اسی طریقے سے جوہر منظم میں تو تمام اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں یہی موجود ہے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دے کر کے چہرہ رسول پاک کی جالی کی طرف رکھیں گے اور اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف کی جائے گی۔ کوئی ایک بھی حوالہ نہیں لا سکتے ہیں کہ لوگوں نے اس میں مخالفت کی۔ ٹھیک، یہ جان بوجھ کے جو ہے نا ایسی ٹانگ لڑائی۔ حضرت اس میں یہ بات بھی بتائیں کہ یہ ریاض الجنہ کیا چیز ہے؟ ریاض الجنہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ارشاد؟ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے منبر اور میرے حجرے جو جس میں آپ کی قبر اطہر ہے، میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کا ایک حصہ ہے۔ تو علماء نے فرما کہ جنت کا حصہ کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جو لوگ وہاں نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے عوض میں ان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا یہ فرما کہ وہ واقعتاً جنت ہی کا حصہ ہے، اللہ نے جنت سے اس کو زمین پر اتارا، لیکن جیسے حجر اسود ہے کہ وہ جنت کا پتھر ہے مگر دنیا میں آنے کے بعد اس کے اثرات یہ دنیا کی چیزوں کی طرح سے ہو گئے، اسی طرح سے اس حصے کے ایسے ہی اس میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے، ورنہ قیامت کے روز فرماتے ہیں کہ زمین کے باقی حصوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، لیکن وہ ریاض الجنہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہو یہاں سے اٹھا کر کے جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ تو حضور پاک نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو جس کو موقع ملے تو اس کو وہاں بھی نماز ادا کرنی چاہیے کہ وہ مسجد ہی کا حصہ ہے۔ ٹھیک، حضرت باتیں تو بہت ساری تھی جو کرنی رہ گئی ہیں، اس میں منبر شریف کیا ہے اور محراب کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسجد نبوی شریف اور ریاض الجنہ میں دعائیں کی کون کون سی جگہ پر کی جائے، بہت ساری باتیں تھی۔ تو بہرحال میں آخر میں چلتے چلتے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ذرا یہ بھی بتائیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسے کہ اس بہن نے کہا کہ بھائی اس میں عورتوں کے لیے بڑا تھوڑا سا وقت رہتا ہے، اس میں جو ہے نمازیں پڑھنی ہوتی ہے، پھر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو نماز پڑھ لیتی ہیں، کبھی کبھی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے ایک دوسرے کی پشت کے اوپر سجدہ کرتی ہیں، کیا اس طرح نماز پڑھتی ہیں تو ان کی نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ بہت بھیڑ کی وجہ سے پشت پر اگر سجدہ کیا جائے تو علماء نے اس کی تو اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن بارگاہ رسالت کا ادب بہت ضروری ہے۔ اگر اتنی بھیڑ زیادہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے شور و گل ہوتا ہے تو بارگاہ رسول کے ادب کے خلاف ہے۔ لوگوں کو اتنی ہی اپنی خوش قسمتی سمجھنی چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آنے کی ہمیں اجازت مل گئی، مدینہ شریف میں ہماری حاضری ہو گئی، مدینہ الرسول میں ہماری حاضری ہو گئی، تو یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بالکل قریب ہی چلے جائیں، ادب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ بارگاہ تو ایسی ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے جو بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے آتے ہیں، اور قیامت تک ایک مرتبہ آنے والے کو 2 بار آنے کی اجازت نہ ملے گی۔ اس بارگاہ رسالت میں اگر امتی کو آنے کا موقع مل گیا تو اس کی تو حاضری ہی اس کے لیے کیا ہے، وہ زہ نصیب کہ اس نے یہ موقع پا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حاضری کو کیا ہے اجازت عطا فرمائی۔ تو انشاءاللہ رسول
رسول پاک کے صدقے میں اس کی حاضری بھی پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ حضرت جیسا کہ وہ محمد حسین صاحب نے لندن سے سوال فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام کے نام کا سرکار کی طرف سے وہ حج کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ان کو جس طرح بھی حج کرنا ہے وہ کر لیں، اور آخر میں جب حج ان کا پورا ہو جائے اس وقت ایصال ثواب کی نیت سے بارگاہ رسالت میں اپنے حج کے ثواب کو نذر کر دیں کہ میں حج جو پڑھا ہوں اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں اس کو نذر کر رہا ہوں، تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوب حضرت، آج کے پروگرام کے حوالے سے کچھ نصیحت فرما دیں آخر میں، چلتے سے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بس آخری نصیحت میں یہ کروں گا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روزہ اطہر پر حاضری دینے کی ہر مومن کو تمنا اور خواہش ہونی چاہیے، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام اہل سنت والجماعت کو ہمیشہ اپنے سامنے حاضر سمجھنا چاہیے کہ رسول پاک اپنی روحانیت کے ساتھ میں ہر جگہ پر حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، اور جس طریقے سے بارگاہ رسالت میں چل کے ہم ادب کے ساتھ پیش آتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا میں ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہم یہ سمجھیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہوں کے سامنے ہم ہیں، تو ہمیں ہر جگہ پر شریعت مطہرہ کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے، اور دنیا میں شریعت مطہرہ پر چل کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اپنے سچے اور پکے امتی ہونے کی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ سبھی حضرات کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت سے اس 10 روزہ ہاؤ ٹو پرفارم حج سیریز کو آپ نے دیکھا، آج مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب تشریف لائے، حضرت علامہ سید محمد منور بخاری شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے، علامہ سید سجاد حسین شاہ صاحب تشریف لاتے رہے، اور ہمارے نعت پڑھنے کی غرض سے قاری محمد زمان صاحب تشریف لاتے رہے، مرزا محمد فاروق صاحب تشریف لائے۔ ان تمام بھائیوں کا، علماء کا، مشائخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہاؤ ٹو پرفارم حج 10 روزہ سیریز میں شرکت فرما کر زینت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، امہ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے عارف آدم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت مناسک حج سیکھنے کی غرض سے ہمیں یہ پروگرام پیش کیا۔ ناظرین، آپ کی خواہش، آپ کی چاہت کے مطابق اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں چلتے چلتے 2 شعر کہتا ہوا اس پروگرام کو اختتام پذیر کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ایک پروگرام شروع ہوگا آدھے گھنٹے کے اندر دا بیسٹ کریشن آف محمد صلی اللہ تعالی وسلم، حضور علیہ السلام سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اس میں حضرت علامہ سید محمد منور بخاری شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ اس کو ہوسٹ کریں گے، اور اس پروگرام میں شرکت فرماؤں گے حضرت علامہ یونس مصباحی صاحب اور دیگر علماء کرام تشریف فرماؤں گے، تو علامہ فراشوی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو ناظرین محترم، ضرور اسے دیکھنا نہ بھولیے گا کہ اے خدا التجا ہے میری، عشق احمد میں یوں موت آئے، جان دے دوں نبی کے قدموں پر اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے، نیند آئے تو اس طرح آئے کہ ان کی چوکھٹ پہ ہم سو رہے ہوں اور اذان بلالی جگائے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ لطف جب ہے در مصطفیٰ پر، سر جھکاتے ہی دم ٹوٹ جائے، آپ کوثر سے ہو غسل رضواں، ہر فرشتہ جنازہ اٹھائے۔ یا نبی، ہم کو سب کچھ ملا ہے، موت پر بھی نگاہ کرم ہو جائے، خاک طیبہ ہو ہم کو میسر، قبر نور سے جگمگائے۔ آبرو میرے آقا بچانا، کیونکہ دشمن ہوا ہے زمانہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تم روٹھ جانا، چاہے سارا جہاں روٹھ جائے۔ عظمت مصطفیٰ کا کیا کہنا، عظمت مصطفیٰ کیا بیاں ہو، شان میرے نبی کی نہ پوچھو، بہر تعظیم سارا زمانہ، جن کی چوکھٹ پہ سر جھکاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔